بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے انتہائی افسردہ دل کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ غزہ میں اسرائیلی محاصرے اور امداد کی بندش کے باعث غذائی بحران خطرناک حد تک شدید ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے مطابق تقریباً 3 لاکھ بچے فاقہ کشی کا شکار ہو کر موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ رپورٹس جو ملی ہیں ان کے مطابق 3,500 سے زائد شیر خوار بچوں کی جانیں فارمولہ دودھ اور ضروری غذائیت کی عدم دستیابی کے باعث خطرے میں ہیں۔ یہ بحران اس وقت مزید گہرا ہوا جب اسرائیل نے 2 مارچ کو ہر قسم کی امداد کی غزہ میں رسائی پر پابندی لگا دی، جو اب تک بھی برقرار ہے۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم آکسفیم نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے بچوں کی حالت زار پر عالمی برادری کی خاموشی مجرمانہ ہے، اور اس انسانی بحران کی ذمہ داری پوری دنیا پر عائد ہوتی ہے۔ ادھر دوسری جانب اسرائیلی بمباری بھی جاری ہے، اور صرف آج صبح سے اب تک تقریباً 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ایئرپورٹ پر میزائل حملے کے بعد نیتن یاہو نے ایران کو کھلی دھمکی دی ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے اسرائیل کے بن گوریون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق میزائل کو روکنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئیں اور میزائل سیدھا ایئرپورٹ کے احاطے میں آ گرا، جس کے نتیجے میں ایک سڑک گاڑی کو نقصان پہنچا اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد فضائی آپریشن کچھ وقت کے لیے معطل کر دیا گیا۔ نیتن یاہو نے ایران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر ایران کو جواب دیں گے۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپ کی کئی بڑی ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ حوثی عسکری ترجمان یحییٰ سریع نے خبردار کیا ہے کہ بن گوریون ایئرپورٹ اب فضائی سفر کے لیے محفوظ نہیں رہا، اور مزید حملے بھی ممکن ہیں۔ یہ حملہ اسرائیلی دفاعی نظام کی ناکامی کو واضح کرتا ہے اور خطے میں جاری کشیدگی کو ایک نئے خطرناک موڑ پر لے آیا ہے۔ اس نیتن یاہو کی کھلی ایران کو دھمکی کے بعد ایران نے بھی اپنا ایک بڑا جواب دیا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کے جواب میں کہا ہے کہ کوئی بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو 2 ٹوک جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکی فوجی اڈے ہمارے نشانے پر ہیں۔ اگر خود امریکہ یا پھر اسرائیل نے کوئی
جارحیت دکھائی تو ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ وزیر دفاع نے عزیز نصیر زادہ نے مزید کہا کہ ایران کی امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، درست موقع پر درست جواب دیں گے۔ تو یہ تھا ایران کا جواب جو انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو دیا ہے۔ ایران نے ایک نیا سالٹ فیول بیلسٹک میزائل قاسم بصیر متعارف کرایا ہے، جس کی رینج 1200 کلومیٹر 745 میل ہے۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب مغرب کے ساتھ ایران کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا یا جنگ مسلط کی گئی تو ہم پھر بھرپور جواب دیں گے اور دشمن کے مفادات اور فوجی اڈے نشانے بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا اپنے ہمسایہ ممالک سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن امریکی فوجی اڈے ہمارے ہدف پر ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں جوہری پروگرام پر مذاکرات 3 ہفتوں سے جاری ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔